اللہ تعالیٰ نے جو برات نازل کی وہ کیا تھی کہ اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ کیا بہتری تھی اس میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں انسان جو صبر کرتا ہے تو وہ صبر اس کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تکلیف انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی۔ ایک واقعہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، ہونے والی چیز کو ٹالا تو نہیں جا سکتا، واپس تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پہ صبر کر کے اجر ضرور کمایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس صدمے پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر پایا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی اور قرآن پاک کا حصہ بنی وہ اس کے بغیر تو نہیں بن سکتی تھی۔ ان کے خاندان کی شان وہ مزید نمایاں ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے منافقین کو پہچاننے کا موقع مل گیا۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں تھیں وہ اس سے ابھر کے سامنے آ گئی، کیونکہ امتحان میں اصل پتہ چلتا ہے کہ کون کس قابلیت کا حامل ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ گفتگو میں بہت سے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اصل قابلیت ہے وہ نہیں پتہ چلتی، تو امتحان کے موقع پہ کھل کے سامنے آ جاتی۔ تو یہاں یہ امتحان کسی فرد کا نہیں تھا، یہ صرف حضرت عائشہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ پورے معاشرے کا تھا کہ اس موقع پر کس طرح بہیو کرتے ہیں اور کس کس کو ابھی مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سے وہ چیزیں سامنے آئیں تو بروقت اصلاح بھی ہو گئی۔ پھر اس واقعے کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی مزید آیات نازل ہوئیں۔ گویا یہ واقعہ ایک سازگار ماحول فراہم کر گیا ان احکامات کو لینے کا جو اگر اس کے بغیر نازل ہوتے تو شاید آسانی سے مسلمان ان کو نہ لے پاتے۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان سچا ہو تو اس کے خلاف ہونے والا جھوٹا پروپیگنڈا الٹیمیٹلی اس کے حق میں جاتا ہے۔ مثلا آج آپ پر کسی نے جھوٹا الزام لگایا اور وہ سراسر جھوٹا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، آپ اس پر اگر اب نارملی ریئیکٹ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ ضرور کھل جاتا ہے، جھوٹ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ پھر جب وہ جھوٹ کھلتا ہے تو جھوٹا الزام لگانے والا دراصل بدنام ہوتا ہے اور اس کی بدنامی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، اور جس پہ جھوٹا الزام لگتا ہے اس کی جب صفائی ہوتی ہے تو اس کی شان اور نکھر آتی، اس کی شان اور بلند ہو جاتی، اس کی حیثیت اور چمک جاتی۔ اگرچہ یہ بہت تلخ وقت ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی غلط بات کرے اور آپ اس پر صبر کریں، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس موقع پر صبر کر جاتے ہیں وہی بہترین انجام کو پہنچتے ہیں، ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ کسی شک میں بھی ہوتے ہیں تو بالآخر وہ جب حقیقت کھلتی ہے تو ان کا بھی شک دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ واقعہ تم سب کی ٹریننگ کا ایک ذریعہ بنا اور ہر شخص کو گناہ کا اتنا ہی حصہ ملا جتنا اس نے اس میں حصہ ڈالا، یعنی جتنی باتیں اس نے کی، جتنے لفظ کسی نے حضرت عائشہ کے خلاف بولے یا سنے، وہ سب لکھے گئے۔ جس کا جتنا حصہ بڑھا اتنی ہی سزا اس کے لیے۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو متولی ہوا یا جس نے حصہ لیا یا ذمہ داری لی، کبرہ، اس کی بڑی بات کی۔ کبر کہتے ہیں کاف کے زیر کے ساتھ بڑا۔ کبر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا، یعنی جس نے اس کا بڑا لیا یعنی بڑا حصہ ڈالا۔ اشارہ ہے عبداللہ بن ابی کی طرف جس نے یہ سازش گھڑی یا جس نے اس الزام کی ابتدا کی۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس بات کی حقیقت کھل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں؟
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تو ان کو سزا نہیں دی گئی، جبکہ دوسرے مسلمانوں کو 3 جو تھے جنہوں نے اس گفتگو کو آگے پھیلایا تھا مسلمانوں میں، ان پہ حد جاری ہوئی تھی، یعنی حضرت حسان پہ، حضرت مصطح پہ اور حضرت حمنہ پہ حد جاری ہوئی، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تو ان کے بارے میں کیا ہوا کہ جو اس بات کا سرغنہ ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی دنیا میں اگر اس کو سزا نہیں بھی ملی تو آخرت کی سزا کا بہت بڑا حصہ اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرماتے ہیں، پورے معاشرے کو خطاب ہے، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، یعنی یہ بات جب تم نے سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا، وقالو، اور کیوں نہ کہا، ھذا افک مبین، کہ یہ سری بہتان ہے۔ تم نے اس واقعے کو سنتے ہی، اس قصے کو سنتے ہی تردید کیوں نہ کی، کیوں نہ تم نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے نفسوں کے بارے میں خیر کی بات کیوں نہ کی، اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا۔ اب آپ دیکھیں کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا، تو یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ جب بھی مسلم سوسائٹی کی ایز اے ہول اصلاح کی جاتی ہے تو اس میں نفس، انفسکم یا انفسہم یا نفسہم کی بات ہوتی ہے مثلا، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کو پہنچنے والا نقصان دراصل سب کا نقصان ہے، اور ایک کو پہنچنے والی بھلائی سب کی بھلائی ہے۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ جب حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی گئی تو تم نے اسے اپنے پہ کیوں نہ قیاس کیا، فوراً تردید کیوں نہ کی، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کیوں نہ سوچا۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی عیب لگاتا ہے یا اس کو رسوا کرتا ہے تو اس موقع پہ کیا کہا گیا، لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، لا تقتلوا انفسکم، خود کو قتل نہ کرو، لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اب خود کو خود کون نکالتا ہے گھر سے؟ تو اشارہ کیا ہے، یعنی کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا، خود کو قتل کرنا، اس کو گھر سے نکالنا، خود کو نکالنا، اس پہ الزام لگانا، خود پہ لگانا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اسی طرح سلام کا جہاں حکم آتا ہے تو وہاں کیا کہا کہ فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پہ سلام بھیجو، یعنی گویا جب تم کسی کو سلام بھیجتے ہو تو وہ تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو اسی وقت تم کہہ دیتے، اپنے بارے میں تم نے اچھی بات کیوں نہ کی، تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یہ جہاں بھی آپ اکٹھے رہتے ہیں، مثلا یہاں پر آپ اکٹھے ہیں، تو آپ میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق کیا ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے نا، کہ ہر مسلمان دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے۔ اگر کسی اور کی بے عزتی کی جا رہی ہو تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھے، اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہو تو اس کو اس کا معاملہ نہ سمجھے، اپنا معاملہ سمجھے، اس پر ایسے ہی تڑپ ہو جیسے اپنے اوپر آنے والے الزام کے وقت تڑپ ہوتی، جب تک کہ کوئی بات واقعی ثابت نہ ہو جائے، حق نہ ہو جائے، کوئی اس کا معقول ثبوت نہ مل جائے جب تک۔ یعنی ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی اور پہ جھوٹا الزام لگ رہا تو وہ کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ میں تھوڑی ہوں۔ وہاں میں نہیں ہوتے، وہاں ہم ہوتے ہیں۔ وہاں مسلمان ایک پورا جسم ہوتا ہے، یعنی سارے مسلمان مل کر ایک عمارت کی طرح یا ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک حصے کو نقصان پہنچا تو سب کو پہنچے گا۔ یعنی مسلمان خود غرض اور ایسا بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کی عزت لوٹی جا رہی ہو تو وہ اس موقع پر
یہ کہہ کے مطمئن ہو جائے کہ شکر ہے میں تو محفوظ ہوں. نہیں، آپ بھی محفوظ نہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک تسبیح کے دانے کی طرح ہے. تسبیح کا اگر ایک دانہ نکال لیا جائے تو کیا ہوگا؟ باقی اسی میں لگے رہیں گے. اگر وہ کٹ گئی ڈوری تو سارے ہی گر جائیں گے. ایک کے گرنے کی دیر ہے، سب گریں گے. لیکن آج کے معاشرے میں کیا ہے کہ ہر شخص بدگمانی کا مستحق ہے. ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرو، یہاں تک کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے. ہر ایک کو بدنیتی سے دیکھو، ہر ایک کے اوپر شک کرو. کیا ہماری سوچ آج ایسی ہی نہیں کہ کوئی اگر ہمیں آگے بڑھ کے سلام کرے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ وہ ضرور کو مطلب ہوگا. کوئی مسکرا کر کسی کو پیش آئے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ضرور اس کا کوئی غرض ہوگی. کوئی اگر نیکی کا کام کرنے کو اٹھے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کوئی ضرور دنیا کا فائدہ ہوگا. بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کے ہی گرا ہوگا. یہ بنیے کے معاشرے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان معاشرے کا یہ اخلاق اور کردار نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور کسی پر بھی اعتماد نہ کریں. ایک دوسرے پر شک اور بدنیتی جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ایسے لوگ کبھی بھی سکون میں اور اطمینان میں نہیں رہ سکتے. یعنی کسی کی تکلیف، کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی مجبوری دیکھ کر برا ہی سوچنا. یعنی کسی کو خدا نخواستہ کو حادثہ ہو گیا، کوئی تکلیف پیش آ گئی تو فوراً کیا سوچتے؟ کچھ کیا ہوگا نا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی؟ کیا پتہ یہ شخص اللہ کا بہت پیارا ہو، اس لیے اللہ دنیا میں اس کو آزما کر اس کے درجے بلند کر رہا ہے. ہم خیر کی بات تو نہیں سوچتے دوسرے کے بارے میں. کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. یعنی ایک مومن ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ جو معاملہ اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہو. حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا تھا تو اپنے آپ کو وہاں رکھ لیتے کہ تم ایسی جگہ ہوتے تو یہی کچھ کرتے. تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا، یہ واقعہ پیش آتا، یہ موقع پیش آتا تو خدا نخواستہ تم ایسی حرکت کرنے لگتے. اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ کہ جب کسی پہ الزام تراشی ہو رہی ہو تو اس موقع پر خاموش بھی نہیں رہنا. کیونکہ ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ خاموشی بہتر. کون سا ہمارا معاملہ ہے، ہم کیا جانیں، ہم کسی کے بارے میں کیوں دفاع کریں. بلکہ ہم تو الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کوئی ذلیل و رسوا ہوا. لطف لیتے ہیں لوگ اس پہ، کسی کی پگڑی اچھال کر یا کسی کو ذلیل کر کے. تو ایسے موقع پر جب کہ آپ دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہو اور پھر دفاع نہ کریں تو آپ ایک جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی حق کو دیکھ کر، حق کو سامنے پا کر اس کا ساتھ نہ دے انسان. کہتے ہیں نا کہ حق کے بارے میں خاموشی جو ہے وہ الساکت علی الحق کی شیطان اخرس، کچھ ایسا عربی کا محاورہ ہے کہ جو حق کے موقع پر خاموش رہتا ہے وہ ایک گنگے شیطان کی طرح یا بہرے شیطان کی طرح ہے. یعنی بجائے اس کے کہ تم کہتے ھذا افکم مبین، ہم نہیں مانتے اس کو، کہاں یہ کہ تم نے اس کو الہام سمجھ کر یا وحی سمجھ کر آگے نقل کرنا شروع کر دیا. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس پر 4 گواہ. اگر انہوں نے الزام لگانا ہی تھا تو ساتھ 4 گواہ لے کر آتے جو چشمدید گواہ ہوتے. فاذ لم یأتوا بالشہداء، کیونکہ وہ گواہ نہیں لائے، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی اللہ کا فضل و احسان تم پر دنیا و آخرت میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. یعنی جس طرح تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پہنچایا، یہ تمہارے لیے عذاب عظیم کا سبب بن جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت یہ بھی جرم عظیم ہے.
اس پر بھی انسان اللہ کے بڑے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. اور یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے وحی کے ذریعے بر وقت اس الزام کی تردید ہوئی. اگر یہ نہ ہوتی تو اس سے اسلامی معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ آیات نازل نہ ہوتی، تردید نہ ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کس انجام کو پہنچتی؟ پھر حضرت عائشہ کے ذریعے امت کو جو خیر پہنچا، جو علم کا ایک وسیع ذخیرہ حضرت عائشہ کے ذریعے نقل ہوا، اس پر تو پوری حضرت عائشہ کی سوانح عمری پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ذریعے اسلام کو کس کس قسم کے خیر اور فیض پہنچے. آپ کے بعد 48 سال تک وہ امت کو تعلیم دیتی رہی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات اور سوالات کے موقع پر ہم آپ کے پاس جاتے اور ہمیں آپ کی طرف سے جو جواب ملتا ہے، حضرت عائشہ کی طرف سے، ہماری تسلی کا باعث ہوتا، اور ان کے ذریعے پھوٹا ہوا خیر پوری دنیا کو منور کر رہا ہے. اسلام ایک ایسی عظیم عورت کے کام سے محروم ہو جاتا، یعنی اس کے اثرات کہاں تک جاتے، اور وہ ساری روایات اور احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں حضرت عائشہ کے ذریعے، وہ تو نہ پہنچتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، یعنی اس الزام کو دھو کر اللہ نے تم پر دنیا میں بھی رحمت کی اور آخرت میں بھی. اور پھر آپ دیکھتے کہ مسلمان معاشرہ کس طرح بدگمانیوں کا شکار ہو کر دو گروہوں میں بٹ جاتا. ایک حضرت عائشہ کی سائڈ پہ ہو جاتا، ایک دوسری سائڈ پہ ہو جاتا. پھر ان دونوں کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور فساد، جس سے وہ اصل مقصد تو بہت پیچھے چلا جاتا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے. اور افستم کا لفظ جو ہے ثم افیضوا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یہ زواد فیض بھی اسی سے نکلا ہے، کسی چیز کا بسہولت جاری ہونا، پانی کا کسی جگہ سے اچھل کر بہ نکلنا. اور افاظ فی الحدیث کا مطلب ہوتا ہے بات میں سے بات نکالتے ہوئے آدمی کہیں سے کہیں جا پہنچے یا بات کا بتنگڑ بنا لے. جس طرح پانی اچھل کے نکلتا ہے نا، تو پانی جب تک وہ ایک پائپ لائن میں ہوتا ہے تو کنٹرولڈ ہوتا ہے، لیکن جب اچھل کے باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری جگہ پہ چھینٹے پھیل جاتے ہیں نا، بعض اوقات کیچڑ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کپڑے بھیگ جاتے ہیں. تو یہ جو تم نے بات کا بتنگڑ بنایا تھا، اس کے ذریعے تو معلوم نہیں کس کس پہ چھینٹے پڑتے جا کے، کون کون اس سے متاثر ہو جاتا. یہ تو ایک وبائی مرض کی طرح پھیل جاتا جس سے پورا معاشرہ پکڑ میں آ سکتا تھا. استلقونہ بألسنتکم، جب تم اس کو لیتے جا رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی سن کے تردید نہیں کر رہے تھے بلکہ قبول کر رہے تھے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنی زبانوں سے وہ باتیں کر رہے تھے، تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. یعنی بات کو علم کی بنیاد پہ قبول کیا جانا چاہیے تھا، دلیل کی بنیاد پر، نہ کہ محض سنی سنائی. یعنی دو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں نا. ایک بات آپ آگے نقل کرتے ہیں اور وہ کیا ہے، صرف سنی سنائی ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اسی لیے فرمایا نا وہ گواہ نہیں لائے، اس لیے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر لیا جائے اور اس کو دلیل کے ساتھ آگے کوٹ کیا جائے، صرف سنی سنائی باتوں کو نہیں لیا جائے. فرمایا یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا روایت کا. روایت کے اصول جو ہیں یا صحیح حدیث کے جو اصول ہیں، ان اصولوں میں ایک اصول کیا ہے کہ بات ٹھوس دلیل پر مبنی ہو، تب آپ آگے روایت کرو. آپ نے واقعی سنی ہو، ایسا نہیں کہ آپ نے سنی نہیں اور آپ نے کہے کہ میں نے ایک حدیث سنی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو بڑی آسان چیز سمجھ رہے تھے، اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے. یعنی حرم رسول اور ان کی عزت و آبرو کا معاملہ تمہیں ایک معمولی معاملہ لگ رہا تھا. کسی عام شخص کی عزت پر حرف آنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور کہاں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، ایسے خاندان پر.
اور اس معاملے کو تم نے اہمیت ہی نہ دی، اس کی سنجیدگی کو سمجھا ہی نہیں، تم اس کو ایک دوسرے کو سناتے چلے گئے. استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم. تم نے اس طرح افواہیں پھیلائی کہ جن کا تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی ثبوت کچھ بھی نہ تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس بات کو تم نے بہت لائٹلی لیا، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، تو بہت لائٹلی لیا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. حدیث میں آتا ہے کہ انسان بعض مرتبہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں وہ جہنم میں جا پہنچتا ہے. اور عموماً انسان کی تباہی کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ ایسی ہی گفتگویں اور ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. پھر فرمایا وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. یعنی کیسی تربیت ہو رہی ہے نا گفتگو یا کلام کے موضوع پر، یعنی کہ مسلمان سوسائٹی میں کلام یا گفتگویں یا کنورسیشن کس قسم کی ہوتی ہیں، ان کی محفلوں میں کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، ہمیں ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیوں نہ کہا تم نے کہ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم خبردار جو آئندہ کبھی ایسی باتیں کرو. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. میڈم یہ جو آیت نمبر 12 ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذ سمعتموہ، یعنی تم نے سنا اس کو، تو اصولاً تو آگے یہ آنا چاہیے تھا کہ ظننتم، کہ تم نے گمان کیا، لیکن ظن المومنون کہہ دیا گیا. یعنی اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ مومن کہیں بھی ہو سکتے تھے، مدینہ کے قریب بھی، مدینہ سے باہر بھی، کہیں بھی ہو سکتے تھے. تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ irrespective آف دا فیکٹ کہ کوئی تہمت سچی ہے یا جھوٹی ہے، تمام وہ لوگ جو کہ چاہے قریب ہوں یا دور ہوں، ان کو اپ رائٹ فوراً کیا کہنا ہے کہ اس کی نفی کرنی ہے. ہم اچھا گمان رکھتے ہوئے کسی بھی مومن کے لیے یہ کہہ دیں کہ یہ بات سچی نہیں ہے. بالکل، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بلا تحقیق کسی بھی بات کو مان لینا اور اس پر یقین کر کے آگے پہنچا دینا یہ درست نہیں، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا شروع کر دے. لا تحسبوہ شرا لکم، واقع اف کے اوپر یہ کسی نے کمنٹ بھیجا ہے. دنیا کے سب سے معزز، سب سے بڑے کامل انسان اور محبوب خدا کی اعلیٰ نسب اور بلند کردار بیوی پہ تہمت لگی. مسلمان معاشرہ جن کی کل متاع اخلاق اور پاکیزگی کردار ہی تھا، اس کے داغدار ہونے کا خدشہ، پوری دنیا کی جگ ہنسائی کا خطرہ، مہینہ بھر افواہوں کا گردش کرنا. ایسے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، کیا عجیب نہیں لگتا؟ یعنی جس سے اتنی تکلیف ہو سکتی تھی، اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، اس کو برا نہ سمجھو. اگر غور کیا جائے تو ہر آزمائش اور کڑے وقت میں اگر انسان صبر کرے اور اللہ سے جڑا رہے تو انسان کے لیے بالآخر خیر و بھلائی ہی سامنے آتی ہے. عام روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں ہیں کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے، دوا لیتا ہے، آرام کرتا ہے، خوراک پہ توجہ دیتا ہے تو بیماری اپنا دور پورا کرنے کے بعد چلی جاتی ہے. صبر پہ اس کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے. جسمانی طور پر بھی انسان تازہ دم ہو کر نئے سرے سے کام شروع کرتا ہے. اس موقع پر کیا کہا جاتا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یعنی بیماری آئی ہے، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، پاکیزگی کا سبب بنے گی، یعنی جسمانی پاکیزگی کا بھی
اور اسی طرح روحانی صفائی کا بھی. دو لوگوں کے درمیان بے نام رنجش کسی وجہ سے ناراضگی کا سبب بنے تو فریقین ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر کے مزید قریب آ جاتے ہیں. ایک طالب علم جو معمولی گریڈ میں پاس ہوتا رہے تو اسے وہ دھچکا نہیں لگتا، لیکن جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو پوری قوتیں جمع کر کے ایسی تیاری کے ساتھ امتحان دیتا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. بہت سی آزمائشیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، بہت سی ناکامیاں کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہیں. کچھ جھٹکے افراد اور قوموں کو جگا دیتے ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، جو کہ اگرچہ بہت ہی تکلیف کا سبب تھا، اس میں بھی پازیٹو سوچ اپنانے کے لیے کہا، کسے اپنے لیے برا نہ سمجھو. پہلی بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ جھوٹ گھڑ کے لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عموماً ایسی باتیں کہاں سے پھیلتی ہیں؟ اپنوں سے ہی. دوسری بات لا تحسبوہ شرا لکم، اس پہ ابھی آپ نے کمنٹ سنا. پتہ کیا چلتا ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ چیز میں سے بھی انسان کو کوئی نہ کوئی خیر کی بات تلاش کرنی چاہیے. اندھیرے میں روشنی کی تلاش جاری رہنی چاہیے. پھر فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس کا سب سے بڑا حصہ تھا اس کے لیے کیوں عذاب عظیم ہے؟ کیونکہ اس کا حصہ بڑا تھا نا، تو سزا اتنی جتنی اس نے غلطی کی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بری بات کرنے میں پہل کرتا ہے، کسی پہ الزام تراشی کرنے میں یا جھوٹ گھڑنے میں اگر کوئی پہل کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ بات دہراتے ہیں ان سب کے گناہ کا حصہ ایک شروع کرنے والے کے بھی کھاتے میں جاتا ہے. اس لیے اس کا عذاب اور اس کی سزا سب سے بڑی ہوتی ہے. یعنی باقی بھی ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے گناہ میں، لیکن سب سے بڑا سزا کا مستحق وہ بنتا ہے جو الزام تراشی کی ابتدا کرتا ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسی باتیں سن کر مومن مردوں اور عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. گویا اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتے ہیں وہی دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے. وقالوا ھذا افک مبین، اور اگر بات کسی ایسے شخص سے متعلق ہو جس سے اس برائی کی توقع نہ ہو تو فوراً تردید کرنی چاہیے، خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہم پر کوئی تھوڑی سی بھی تنقید کر دے تو ہم جواب دینا حق سمجھتے ہیں اپنے دفاع کا. اپنے بارے میں تو خوب بولتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی دوسرے پہ، مثلا کسی بہن پہ، کسی بھائی پہ، کسی دوست پہ، کسی تھرڈ پرسن پہ، ایک عام مسلمان ہے اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو تو عموماً ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو باقی کا کیا فرض ہے؟ یعنی جب آپ کے سر میں درد ہو تو باقی جسم کیا متاثر نہیں ہوتا؟ اگر ایک جگہ پھوڑا نکلا تو سارے جسم کو بخار نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح اگر کسی ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو تم سب اس کو محسوس کرو، اس کو اپنی تکلیف سمجھو. کسی پر الزام تراشی کا معاملہ اس کا معاملہ نہیں، تمہارا اپنا معاملہ ہے. لیکن افسوس یہ کہ عموماً ہم ایسی باتوں کو مزید کرید کر مزے لیتے ہیں. اگر کسی نے کوئی غلط بات کسی دوسرے کے بارے میں کہہ دی تو ہم اسے چپ نہیں کراتے، کیا کرتے ہیں؟ سوال شروع کر دیتے ہیں. اسے کسی نے اگر کوئی اسکینڈل کھڑا کسی کے بارے میں، پھر ہم پوچھتے ہیں اچھا تو پھر تم نے کہاں دیکھا تھا، تو پھر تم نے کیسے سنا، تو پھر کس نے بتایا تھا، پھر کیا ہوا تھا، پھر ایسے پھر ویسے. یعنی اتنا کریدیں گے حتیٰ کہ وہ دوسرا شخص جب تک کوئی جھوٹ ملا نہ لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا. اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایسے سوال کریں گے دوسرے سے کہ دوسرا شخص بول اٹھے اور ہمیں موقع مل جائے دوسرے کو رسوا کرنے کا.